اچھا، ہم نے ایک زمانہ وہ بھی دیکھا ہے کہ جب گاؤں میں، محلے میں، بستی میں ہر بچہ، ہر فرد کو اپنے بچوں کی طرح عزیز تھا۔ ہر شخص کسی بھی بچے کے حوالے سے اتنا ہی فکر مند ہوتا تھا جتنا وہ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتا تھا۔ میں اپنے بچپن کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک زمانہ پہلے کی بات ہے، ہم چھوٹے تھے، میں اور میرے ایک دوست ہمارے ایک تیسرے دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارا جو تیسرا دوست تھا وہ نسبتاً عمر میں ہم سے بڑا تھا، اب وہ سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ یہ بڑی معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ ہم دو اس کے پاس بیٹھے ہوئے محفل جمائی ہوئی تھی، تو گاؤں کے ایک فرد نے دور سے یہ منظر ملاحظہ کیا اور گمان یہ کیا کہ یہ تینوں بیٹھے ہوئے سگریٹ نوشی کر رہے ہیں۔ چند دن بعد ان کی ملاقات میرے جو دوست ہیں ان کے والد سے ہو گئی۔ ان کا نام الیاس چاچا تھا، اللہ بخشی فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کو یہ شکایت پہنچائی کہ میں نے دیکھا ہے فلاں وقت پہ، فلاں موقع پہ، فلاں جگہ پر یہ تینوں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے سگریٹ نوشی کر رہے تھے۔ ایک آپ کا بیٹا تھا، ایک عثمان تھا اور ایک وہ تیسرا لڑکا تھا۔ اب وہ جو الیاس چاچا ہیں، جب ان کو یہ خبر ملی، وہ اپنے گھر گئے، اپنے بیٹے کو تھپڑ لگائے اور تھپڑ لگاتے ہوئے، لافے لگاتے ہوئے اس کو لے کر کے ہمارے گھر آ گئے اور وہاں آ کر کے مجھے بازیاب کیا۔ بازیاب کرنے کے بعد مجھے بھی اسی طرح سے تھپڑ لگائے۔ تھپڑ لگانے کے بعد ہم دونوں رو پیٹ رہے ہیں، چیخ چلا رہے ہیں، ہم دونوں کو پکڑ کر کے گھر کا جو مرکزی پلر ہے، جو ستون ہے، اس کے ساتھ جناب علی باندھ دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس گھر میں میری والدہ موجود ہیں، میری دادی موجود ہیں، میری بہنیں موجود ہیں، میرے والد صاحب موجود ہیں۔ کوئی آدمی ان سے یہ سوال نہیں کر رہا کہ بھائی آپ کون ہیں، آپ کیوں اس بچے کو مار رہے ہیں، ہمارا بچہ ہے، آپ نے کیوں پکڑا، کیا غلطی ہو گئی، کیا قصور ہو گیا، کسی نے کوئی نہیں پوچھا ان سے۔ جب یہ ساری کارروائی ہو گئی، اس کے بعد میری دادی نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیا ماجرا ہوا، کیا سلسلہ ہو گیا، کیا کیا اس نے اور ان دونوں نے کہ آپ نے ان کو مارا بھی اور باندھا بھی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ فلاں تیسرے لڑکے کے ساتھ مل کر کے سگریٹ نوشی کر رہے تھے اور یہ شکایت مجھے فلاں آدمی نے پہنچائی۔ اب اس بات پہ جو میرے گھر کے لوگ تھے، فیملی کے لوگ تھے، انہوں نے بھی میری سرزنش کی، انہوں نے بھی ڈانٹا ڈپٹا اور ہم قسمیں اٹھا رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، سماجتیں کر رہے ہیں کہ جناب علی ہم وہاں موجود ضرور تھے لیکن ہم اس کام میں ملوث نہیں تھے، ہم نے سگریٹ نوشی نہیں کی تھی، ہم صرف وہاں پہ موجود تھے۔ لیکن بڑی خیر منت سماجت کے بعد انہوں نے تسلیم کیا اور تسلیم بھی اس شرط پہ کیا کہ آج کے بعد آپ اس لڑکے کے ساتھ نظر نہ آئیں جس کی وجہ سے آپ کا مستقبل خراب ہو سکتا ہے، آپ اس کی صحبت میں رہ کر کے خراب ہو جائیں گے۔ اب جناب یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو گاؤں کا ایک شخص تھا جس کا کوئی رشتہ داری، برادری، تعلق، واسطہ براہ راست نہیں تھا، وہ شخص ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ ایک ایسے لڑکے کی صحبت میں بیٹھے ہیں جس کی صحبت ان کو خراب کر دے گی۔ وہ جا کر کے میرے دوست کے والد کو وہ شکایت لگاتے ہیں اور میرے دوست کے والد جو ہیں وہ اپنا اتنا حق سمجھتے ہیں، اتنا استحقاق سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو بھی مارتے ہیں اور میرے ہی گھر میں آ کر کے مجھے بھی تھپڑ مارتے ہیں اور باندھ بھی دیتے ہیں، اور کوئی ان سے یہ سوال نہیں کرتا کہ آپ کون ہیں یہ ساری کارروائی کرنے والے۔ جبکہ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں تو بھائی کو بچوں کو سرزنش نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا، سمجھا نہیں سکتا، ڈانٹ نہیں سکتا۔ بے شک جو مرضی کوئی بچہ جو ہے جو مرضی کام کرتا رہے، جس مرضی کام میں ملوث ہو، ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ، آپ کو کیا لینا دینا، آپ کا کیا تعلق واسطہ، آپ کون ہوتے ہیں، آپ کو کس نے یہ حق دیا۔ تو اسی وجہ سے جب کسی کے پاس یہ حق نہیں رہا تو اسی وجہ سے وہ بچے کسی کے بچے نہیں رہتے اور خدا نخواستہ پھر جا کر کے معاشرے میں بگاڑ کا ذریعہ بنتے ہیں، وجہ بنتے ہیں، ان کی اپنی زندگی میں برباد ہو جاتی ہیں، ان والدین کے بھی نہیں رہتے اور معاشرے کے اجتماعی طور پر تو ویسے ہی نہیں رہتے۔